कुछ लोगों का कहना है कि साउथ पैसिफिक में एक जजीरा है जिसकी सारी पॉपुलेशन औरतों की है। उस जजीरे का नाम वर्जिन आइलैंड है। तो लोगों का ये भी कहना था कि उस आइलैंड के अंदर एक ऐसा सीड है जो खाने से उन औरतों की एज 10 टाइम्स कम बढ़ती है। मतलब अगर वो 10 साल गुजारेंगे तो उनकी एज सिर्फ 1 साल ऊपर जाएगी। और उसी सीड की वजह करके कई लोग उस आइलैंड की लोकेशन को ढूंढने में लगे हुए। उनमें से एक मिस्टर सॉन्ग भी थे जिनको वो सीड चाहिए, इसीलिए वो एक्सपर्ट्स की टीम उस आइलैंड को ढूंढने के लिए भेजते रहते। दूसरी तरफ वैंग को पता चलता है कि मिस्टर सैंग कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उस आइलैंड को तक पहुंच सके। और वैंग को पता चलता है कि अब तक के जितने भी एक्सपर्ट्स वहां पे गए थे उनमें से कोई भी को सक्सेसफुली ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ, सिवाय एक एक्सप्लोरर के जिसका नाम ली था, लेकिन वो भी कभी वापस नहीं आया। कोइंसिडेंटली वो ली वैंग का बाप था, लेकिन उस ली ने भी कभी कोई मैसेज ना भेजा। अफवाहें कुछ ऐसी थी कि वो ली ने डिसाइड किया कि वो वहीं पे रहेगा और वो कभी वापस नहीं आया। वैंग अपने बाप को ढूंढना चाहता था, जिसकी वजह करके वैंग ने डिसाइड किया कि वो सैंग के इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करे। कश्ती को ढूंढने के लिए समंदर के किनारे पे पहुंचता है, जहाँ उसको उसका दोस्त मिलता है हियन लू एक एक्सपर्ट नेविगेटर है। वो दोनों शिप की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर सैंग एक आदमी को भेजता है जो उनको एक जीपीएस हैंड ओवर करता है। वो अपने सफर का आगाज करते हैं। शुरू में वो काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद उनकी वो एक्साइटमेंट खत्म होना शुरू हो जाती है और जो उनके पास खाना होता है वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। वो दुआ करने लगते हैं कि वो आइलैंड को जल्दी पहुंचे। एक दिन वो उसी शिप पे डिस्कस ये कर रहे होते हैं कि जीपीएस काम नहीं कर रहा, तो अचानक ही उनको ऊपर कुछ परिंदे नजर आते हैं। उन परिंदों को देख के उनको ये अंदाजा होता है कि करीब ही कोई आइलैंड है। वो फौरन ही उस आइलैंड को ढूंढने के लिए बाइनोकुलर अपना यूज करते हैं। तो दूरबीन से वो क्या देखते हैं कि उनको एक आइलैंड नजर आता है। अब वो शिप को कहीं पे पार्क करना चाहते हैं, लेकिन सी इतना डीप नहीं होता, जिसकी वजह करके उनको जंप लगाना होता है समंदर में और तैर के वो आइलैंड की तरफ जाते हैं। वो तैर के जब आइलैंड के किनारे पे पहुंचते हैं तो वहाँ जैसे ही वो आंख खोलते हैं तो उनको सामने औरतों की आर्मी नजर आती है। वैंग आंख खोलते साथ ही पूछता है कि क्या ये वर्जिन आइलैंड है, लेकिन वो लड़कियां उसको कोई जवाब नहीं देती। वो लड़कियां उनको कैंप के अंदर ले जाती हैं जहाँ वो उनसे इन्वेस्टिगेशन करती हैं। उनमें से एक लड़कियों के साथ थोड़ा फ्री होने की कोशिश करता है तो लड़कियां उसको मारती। लड़कियां उन दोनों को लकड़ी के एक जंगले के अंदर बंद कर देती हैं और फिर उनकी लीडर पैट्रियार्क वहां पे आती है। वो उनसे बात करना शुरू करती है और उनको बताती है कि सिर्फ पिछले 500 सालों में कुछ ही लोग इस आइलैंड के ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन वो सब एक अच्छे नेविगेटर थे। उन लड़कों को यकीन नहीं आता कि पिछले 500 साल की बात कर रहे हैं, मतलब वो काफी अरसे में, उनकी उम्र काफी लंबी है। जब वो लड़कियां चली जाती हैं तो वैंग अपनी नाइफ निकालता है और वो उस जंगले से निकलने की कोशिश करता है। वो अपने प्लान में कामयाब होते हैं और उस जेल से बाहर आ जाते हैं। नेविगेटर रास्ता ढूंढने निकलता है कि यहाँ से इस आइलैंड से बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ वैंग लड़कियों के गांव के अंदर एंटर हो जाता है। उनको पता चलता है कि लड़कियों ने इस जंगल के अंदर काफी ज्यादा ट्रैप्स बिछाए हुए हैं और वो उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ मोयान जो लड़कियों के कबीले की छोटी बहन होती है वो उधर एंटर होती है। वो एक और सिस्टर मून के साथ में वहाँ पे एंटर होती है। वैंग जहाँ पे मौजूद होता है वो उन लड़कियों के नहाने की जगह होती है, जहाँ मोयान अपने कपड़े उतारती है और नहाने के लिए तैयार हो रही होती है। वैंग को जैसे ही ये पता चलता है तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वैंग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन छोटी सिस्टर मून उसको देख लेती है। वैंग कोशिश करता है कि वो उसको समझा सके कि कुछ ना बोलो, लेकिन वो चीख मार देती। उसकी चीख देखते साथ ही वैंग वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो सारी लड़कियां उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं। आखिरकार वो लड़कियां उसको पकड़ लेती हैं। उस कबीले की सरबराह वैंग को बताती है कि जेल को तोड़ना यहाँ पे एक जुर्म है और जिसकी सजा मौत है। लड़कियां कहती हैं कि इन्होंने हमें नंगा देखा है, जिसकी वजह करके इनको सजाए मौत होनी चाहिए। पैट्रियार्क उनको सजाए मौत देने से पहले ये पूछना चाहती है कि आखिर वो यहाँ पे आए क्यों थे। वैंग उसको बताता है कि उसका बाप 10 साल पहले इस आइलैंड पे आया था। पैट्रियार्क उसको बताती है कि हाँ, उसने उसके बाप को देखा था, बट वो भी उसको ढूंढ रही है। पैट्रियार्क वैंग को ये भी बताती है कि अगर वो उसके बाप को दोबारा देखेगी तो वो उसको कत्ल कर देगी। ये कहते साथ ही वो दूसरी लड़कियों को कहती है कि इनको ले जाओ और इनको जाके ग्रिल कर दो। ये उन गिड़गिड़ाना शुरू करता है और वो कहता है कि वो नहीं था जिसने मोयान को देखा था, सिर्फ वैंग ने देखा था, और कहता है कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो लड़कियां उसको छोड़ने को तैयार नहीं होती। अगले ही सीन में लड़कियां उन लड़कों को 2 डिफरेंट डिस्कों में बिठा के उनको ग्रिल करने के लिए तैयारी कर रही होती हैं। उनका काफी डर जाता है। वो कहता है कि इनको रोस्ट करने से पहले मैरिनेट किया जा रहा है। मोयान वहाँ पे आती है। वो वैंग पे काफी गुस्सा होती है। वो वैंग को कहती है कि तुम्हारी वजह करके मैं एक अब अगली औरत हूँ और अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। जैसे ही मोयान नाइफ निकालती है वो उसको मारने के बजाय उनकी रस्सियों को काट देती है और उनको जाने का बोलती है। मोयान कहती है कि वो वैंग से नफरत करती है, लेकिन वो उसको मार नहीं सकती। वो दोनों लड़के जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन दोबारा वो उन्हीं ट्रैप्स के अंदर फंस जाते हैं। वैंग और ह्योन दोबारा पकड़े जाते हैं और वो दोबारा से उनको दरख्त के साथ बांध देती हैं। इस दफा लड़कियां उनको पकाने के लिए डिफरेंट रेसिपी तैयार करती हैं।
اور وہ چاہتی ہیں کہ پہلے ان کو میرینیٹ کریں اور پھر ان کو روسٹ کیا جائے۔ اچانک ہی قبیلے کی ایک لڑکی چن ہوا وہاں سمندر کے اندر ڈوبنا شروع کر دیتی ہے۔ تمام لڑکیاں اس کو بچانے کے لیے سمندر کی طرف بھاگتی ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ موقع کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں لڑکے اپنی رسیاں جلا کے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیچھے انہوں نے پورے اس جگہ کو آگ لگا دی ہوتی ہے، کی وجہ کر کے ان لڑکیوں کا وہ خاص درخت بھی جل جاتا ہے۔ دوسری طرف لڑکیاں رو رہی ہوتی ہیں اب دوست کو ڈوبتے دیکھ کے، سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھ کے وہ رو رہی ہوتی ہیں۔ وینگ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، لیکن اچانک ہی اس کو ریئلائز ہوتا ہے اور وہ اس لڑکی کی ہیلپ کرنے کے لیے بھاگتا ہے اور آخر وہ اس کو سمندر سے باہر نکال لیتے ہیں۔ اب ہیون اس لڑکی کا CPR کرتا ہے اور وہ دوبارہ سانس لینا شروع ہو جاتی ہے اور لڑکیاں وہاں پہ تالیاں بجانا شروع کر دیتی ہیں ان لڑکوں کی بہادری کو دیکھتے ہوئے۔ اب ان لڑکوں کو دوبارہ وہ لڑکیاں پیٹریارک کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ چنہوا جن کو اس لڑکوں نے بچایا ہوتا ہے وہ چاہتی ہے کہ ان لڑکوں کو معاف کر دیا جائے اور دل ہی دل میں وہ ہوان کو پسند کرنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ پیٹریارک بھی سوچنا شروع کرتی ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے، لیکن اسی دوران ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا وہ قیمتی درخت ان لڑکوں نے جلا دیا ہے، جس پہ وہ بہت غصے میں آتی ہے اور وہ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہتی ہے۔ مویان اور چنہوا اس حق میں ہوتے ہیں کہ ان لڑکوں کو آخری موقع دیا جائے۔ پیٹریارک ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیتی ہے کہ اگر 3 مہینے میں اس درخت کو وہ ریسٹور کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ان کو مار دے گی۔ اگلے دن سے وینگ اور ہوان اسی کوشش میں لگ جاتے ہیں، وہ اس درخت کو پالش کرتے ہیں اور اس کو پانی سے دھوتے ہیں۔ 3 مہینے کافی بڑا ٹائم ہوتا ہے، اس دوران وہ لڑکے اور لڑکیاں یوزڈ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں، اور لڑکے ان لڑکیوں کو کافی چیزوں میں ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ماڈرن ٹولز وغیرہ دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ویجیٹیبلز گرو کرنی ہے، کس طرح ہم نے یہاں پہ فشز کو پکڑنا ہے، ان کے نئے نئے طریقے بتاتے ہیں۔ چنہوا جیسے ہیون کو پسند کرنا شروع کرتی ہے تو وہ اس کے لیے پھول بھی لے کے آتی ہے ہر روز۔ ایک دن وانگ ایک وائپر سنیک کے اس میں پھنس جاتا ہے اور مویون اس کو اس سے بچاتی ہے، اور اسی اثنا میں وہ ایک رومانٹک طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر آتے ہیں۔ مویان اس کو بتاتی ہے کہ وہ سنیک ایک پیٹ ہے۔ اگلے دن وانگ اور ہیوان کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ جو درخت جس پہ وہ ورکنگ کر رہے تھے وہ کافی زیادہ امپروو کر رہا ہے۔ اس رات کو وہ لڑکے ان لڑکیوں کے ساتھ میں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وینگ مویان کو پیسفلی ڈانس کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ویلیو آف زندگی امپورٹنٹ ہے، زندگی کا طویل ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور اس سے اس کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ وہ مویان اور اس کے اس قبیلے کو بچائے گا۔ کچھ دیر بعد مویان وانگ کے پاس آتی ہے اور وہ اس قبیلے کی اس کو ہسٹری بتاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ بہت عرصہ پہلے یہ قبیلہ چڑیلوں کا قبیلہ تھا اور آہستہ آہستہ ان لوگوں نے امپروو کیا۔ ان کے پاس ایک سیڈ ہے یوان نام کا، جس کو وہ بچانا چاہتے ہیں، اور ان کا مشن ہے کہ نیچر اور لائف کے درمیان میں ایک بیلنس کریٹ کیا جائے، کیونکہ جیسے ہی ہیومن بڑھتے جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ میں نیچر کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ یہاں انسانوں نے سیٹل ہونا شروع کیا، ان کی قتل کرنے کی خواہش اور بڑھتی گئی، اور اچانک ہی ان یوان سیڈ کے بارے میں پتہ چلا، اور تب انسانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، اور پورے چڑیلوں کا قبیلہ انہوں نے قتل کر دیا۔ اس سیڈ کو بچانے کے لیے جو قبیلے کی سردار نے وہ سیڈ چھوٹی بچی کو دیا اور اس کو کہا یہاں سے بھاگ جاؤ، جہاں تک دور جا سکتی ہو چلی جاؤ۔ اس لڑکی نے پوری پیچھے فیملی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، بٹ اس کو کہا گیا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ لڑکی بھاگتے بھاگتے ایک بنجر آئلینڈ کے پاس پہنچی، ایک بنجر جزیرے کے اوپر پہنچی، اور اس نے وہاں پہ آہستہ آہستہ اس قبیلے کو وہاں پہ آباد کرنا شروع کیا۔ وہ ایک ویران جزیرے پر اٹھی اور دیکھا کہ اس نے جو بیج اٹھایا ہے وہ ہر طرف اگنے لگا ہے۔ ویران جزیرہ رفتہ رفتہ زندگی سے بھرپور ہوتا گیا۔ آہستہ آہستہ لڑکی بڑی ہو گئی اور پھر مویون بتاتی ہے کہ جزیرے کے اوپر جادوگرنی کا قبیلہ ترقی کرنے لگا۔ یوان ان کے بیچ کی حفاظت کرتا رہا۔ نوجوان عورت پیٹریارک کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور وہ ڈائن قبیلے کی ہی اولاد ہے۔ اگلی صبح وہ وانگ کو اس جگہ لے جاتی ہے جہاں اس نے ایک بار اس کے والد کو دیکھا تھا۔ وہاں وانگ کو اپنے والد کا پرانا جریدہ ملا جہاں اس نے چڑیل قبیلے کے ساتھ اپنے وقت کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ان کے کرم جوشی، مہربانی، سادگی اور زندگی کے لیے احترام کی وجہ سے تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہم ان لڑکیوں کی زندگی کو تباہ کر دے، لہٰذا اس نے کبھی واپس جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ امید ہے کہ قبیلہ اور ان کی زندگی کے راز جدید انسانوں کی لالچ سے دور رہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بات ختم کرتا ہے۔ جنرل وانگ کے لیے اپنی پریشانی کی تصویر کشی کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے انتخاب کو سمجھے گا۔ اگلے ہی لمحے وہ GPS ٹریک کو تباہ کر دیتا ہے۔ وانگ کو احساس ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور وہ GPS سے آنے والی بیپ سنائی دیتی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریحون وہاں سے چلے جائیں انہیں اشارہ کرتا ہے کہ وہ یہ اب بھی کام کر رہا ہے، لیکن GPS اشارہ کرتا ہے کہ وہ اب بھی کام کر رہا ہے۔ مسٹر سونگ کو جزیرے کے مقام کے بارے میں اطلاع مل جاتی ہے۔ اس کے بعد لڑکے پیٹریارک کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے فوری جزیرے سے نکل جانے کی تنبیہ کرتے ہیں، جیسا کہ مسٹر سونگ اور اس کے آدمی وہ بیج حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کی وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ مردوں کو بہکانے، انہیں لالچ دینے اور ایک ایک کر کے باہر لے جانے
جانے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ جلد ہی مسٹر سونگ اپنے عملے کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے 4 آدمیوں کو جزیرے کی جانچ کے لیے حکم دیتا ہے۔ وہ مرد گاؤں پہنچتے ہیں لیکن خوبصورت عورتوں کو ان کا انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ خواتین اپنا کردار ادا کرتی ہیں، مردوں کو نشے میں دھت کر دیتی ہیں اور کامیابی کے ساتھ ان کو باہر نکال دیتی ہیں۔ اس کے آدمیوں کے واپس نہ آنے کے بعد مسٹر سونگ خود جزیرے میں داخل ہوتے ہیں اور معائنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وانگ اور ہیون نے اسے گیٹ پر سلام کیا اور اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ ورجن آئلینڈ نہیں ہے، لیکن مسٹر سونگ کوئی بے وقوف نہیں، اس لیے وہ اپنے مردوں کو عورتوں کو باندھنے کا حکم دیتا ہے۔ 2 لڑکوں کے ساتھ اس کے باپ پیٹرک کو دھمکی دیتا ہے اور اس سے زندگی کا راز پوچھتا ہے تاکہ وہ ان کی طرح لافانی ہو جائے۔ جب پیٹرک انکار کرتی ہے تو مسٹر سونگ اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ خواتین ہچکچاتے ہیں، مسٹر سونگ اور ان کے مردوں کو اس جگہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جہاں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تاہم رستے میں جب چون ہوا ایک آدمی کو گرا دیتا ہے تو پورا قبیلہ جوابی وار کرتا ہے۔ اسی دوران مسٹر سونگ وانگ کے ساتھ اس جگہ سے فرار ہو جاتا ہے اور اسے ٹائم بم پہننے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے جادوگرنی کے قبیلے کا راز ظاہر نہ کیا تو وہ اس دھماکے سے اسے اڑا دے گا۔ تبھی ہیون خواتین کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچی اور مسٹر سونگ کو زیر کیا۔ تاہم اس عمل کے دوران مسٹر سونگ بٹن دبانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بم پر 30 سیکنڈ کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وانگ کو احساس ہوا کہ اسے حتمی قربانی دینی ہے تو وہ اکیلا ہی سمندر کی طرف بھاگتا ہے۔ دوڑنے کے دوران وانگ کے بہت سے خیالات ہیں۔ اس کے دماغ میں خواتین کے قبیلے کے ساتھ ہونے والے تمام تجربے کے بعد وہ آخرکار یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مشن فطرت اور زندگی کے درمیان توازن کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ قربانی کو بھی سمجھتا ہے۔ جلد ہی بم سمندر میں پھٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر مویان اذیت سے چیخنا شروع کر دیتی ہے جبکہ دوسرے اس شخص کے نقصان پر روتے ہیں جس نے حتمی قربانی دی ہے۔ پھر سکرین سیاہ ہو جاتا ہے۔ پوسٹ کریڈٹ سین میں وانگ کو معجزانہ طور پر جاگتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جیسا کہ ایسا لگتا ہے کہ جزیرے کے جادو نے اسے اس کی بے لوث قربانی کے لیے زندہ کیا ہے۔